ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر چاہتے ہیں. ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں جب تک کہ اسد الدین اویسی اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے بیوی سے زیادہ، اپنے اولاد، اپنے نواسا نواسی، اپنے بھائی بہنوں سے زیادہ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے. نو کمپرومائز آن دیٹ. آپ ہمارا پوسٹر نکال لو، اب جو کرتے کرو، مگر میرا دنیا میں وجود اگر ہے، میرا شناخت ہے مسلمان کی، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہر چیز وہ ہے. اب نوجوانوں، آپ کو شکایت ہے کہ ظلم ہو رہا ہے. یاد رکھو، جب ہم محبت کرتے تو محبت کی تاریخ یہ بتا رہی ہے نگر کے نوجوانوں. صدیق اکبر 1500 سال پرانی تاریخ تم کو بتا رہا ہوں، کعبے کا سحر ہے، صدیق اکبر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. کفاران قریش نے صدیق اکبر نے کہا کہ دین کو قبول کرو اور یہ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو کفاران قریش نے صدیق اکبر کو اتنا مارا کہ بعض روایتوں میں آیا کہ ایک شخص جو عتبہ بن رابعہ نام تھا، وہ تو اپنا جوتا نکال کر، تو جب صدیق اکبر بے ہوش ہو گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ ان کے چہرے کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ ان کی ناک کہاں ہے، ناک پیچھے ہے یا آنکھ پیچھے یا سامنے. بے ہوش ہو گئے. جب صدیق اکبر کو ہوش آیا تو پہلا جملہ ان کی زبان سے کیا نکلا اپنی ماں سے؟ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ صدیق اکبر کی محبت غار میں ہے، ہجرت کر رہے ہیں. غار میں صدیق اکبر چلے گئے، بولے رسول اللہ ٹھہریے. اندر گئے، غار کو صاف کیا، سب سوراخوں میں پتھر لگائے، بولے آقا دو عالم آپ اندر آئیے. ایک سوراخ دکھا، اپنا پیر رکھ دیا، سانپ تھا، سانپ ڈس دیا. صدیق اکبر کے آنکھ میں آنسو آئے، آنسو گرنا شروع ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صدیق اکبر سے، ابو بکر کیا بات ہے؟ کہا رسول اللہ سانپ نے مجھے ڈس لیا. صدیق اکبر نہیں چاہتے تھے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تکلیف ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاب دہن لایا اور صدیق اکبر کو شفا. اب نوجوانوں تمہارے سے ایک سوال ہے، 7واں آدمی کون تھا جو اسلام قبول کیا؟ بتاؤ. اس پورے مجمع میں پوچھو، میں یہیں پر 5000 روپے دے کے جاؤں. 7واں آدمی کون تھا جس نے اسلام کو قبول کیا تھا؟ کس کو معلوم؟ بغیر فون میں حضرت گوگل کو دیکھے بولنا، مذاق نہیں کریں گے. ان کا نام حضرت بلال تھا. حضرت بلال ابیسینیا کے تھے. آج ہمارے پاس کیا ہے؟ بچے کی شادی کرنے جاتے، بچی گوری ہے، کتنا رنگ صاف ہے اس کا، بچی گوری ہونا. حضرت بلال سلیف تھے، غلام تھے. اتنا ظلم ہوتا تھا ان کے اوپر کہ ان کے پیٹھ پر گرم ریت پر لٹا کر گرم گرم پتھر حضرت بلال کے سینے پر رکھ دی جاتے اور بولتے بلال چھوڑ دے اسلام کو. تو پکار دیتے بلال کیا؟ احد احد احد، یعنی اللہ ایک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے گئے اور کہا بلال صبر کرو. آقا دو عالم نے صدیق اکبر سے کہا جاؤ بلال کو لے کر آؤ. جب بلال کو خرید کے لائے تو حضرت بلال کو اعزاز کیا ہوا؟ اس دین میں سب سے پہلی اذان کس نے دی؟ حضرت بلال نے دی. مکہ فتح ہوا، آقا دو عالم نے کہا سب صحابہ ہیں، کس کو اعزاز حاصل ہوگا کہ اذان دیں گے؟ آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم بلال چڑھو کعبۃ اللہ کے اوپر. حضرت بلال کعبے کے اوپر چڑھ گئے. بولے کدھر رخ کر کے؟ تو بولے بلال میری طرف رخ کرو. حضرت بلال نے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمائے، حضرت بلال مدینے میں نہیں رہ سکے، چلے گئے کہاں؟ سیریا کو چلے گئے. خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، بولے بلال تم کیا ہم کو بھول گئے؟ حضرت بلال کو خواب میں آ کر کہا بلال کیا تم ہم کو بھول گئے؟ حضرت بلال واپس آئے مدینے کو. پھر امام حسن اور حسین آ کر ان سے کہا بلال نانا جان کی اذان دو. حضرت بلال نے کہا نہیں دے سکتا میں. بولے نہیں ہے، حکم ہے ہمارا. تو نے کہا کہ آپ آل رسول ہیں. اذان دی حضرت بلال نے. مدینہ شریف میں کوہرام مچ گیا کہ لوگ سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے.
مگر حضرت بلال اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے بے ہوش ہو گئے. یہ محبت ہے حضرت بلال کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. جب حضرت بلال کی زندگی کا آخری وقت تو ان کی بیوی نے کہا واہ حسنا کہ کیا غم کا وقت ہے. تو حضرت بلال نے کہا واہ ترابا کیا خوشی کا وقت ہے. بیوی بول رہے ہیں غم کا وقت ہے, بلال کہہ رہے ہیں واہ ترابا. بولے کیوں کہہ رہے؟ بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا وقت ہے. تو کبھی بھی موت سے ڈرنا نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا وقت ہے. نوجوانوں, کیا تم جانتے خبیب بن عدی کون تھے؟ صحابی رسول ہیں. پکڑ لیے ان کو کفاران قریش, سلیب پر مانے کراس پر لٹکا دیے. کوئی چاقو مارتا, کوئی چھری مارتا, اور کسی کہنے والے کہا کہ اے خبیب کا اچھا ہوتا ہے کہ تمہاری جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تم گھر میں آرام سے بیٹھو. حضرت خبیب نے کہا خدا کی قسم نہیں, میں سب کچھ قربان کر دوں گا مگر میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں ایک کانٹا بھی چبھتا نہیں دیکھ سکتا. جب ان کو پھانسی کی سزا دی جا رہی تھی تو حضرت خبیب بن عدی نے کہا کہ اے ظالموں, مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو. یہ 2 رکعت نماز موت سے پہلے ہی حضرت خبیب بن عدی کی ہے. نوجوانوں, 2 رکعت نماز پڑھے اور نماز پڑھ کے دعا کرے اللہ میں تیرے سے شکایت کر رہا ہوں, میں تجھ سے شکایت کر رہا ہوں مولا میرا ایمان ختم نہیں ہونا, میں دین پر مرنا, یا اللہ مجھے دین پر مرنے دے. موت سامنے ہمیں دعا کیا کر رہے, شکایت کر اللہ سے. اور پھر کیا کہا, اللہ جو آج مجھے لوگ مار رہے اللہ تو ان کو چن چن کر تم سے بدلا لے. تو جو لوگ آج ظلم کر رہے, حضرت خبیب بن عدی کی روح پکار کر کہہ رہی ہے کہ جو لوگ آج ہم پر ظلم کر رہے, ہم کمزور سمجھ لینا اللہ ہمارا بدلا لے گا انشاءاللہ تعالی. تم بے زبان ہم کو سمجھ کر مار رہے ہو, تم کمزور سمجھ کر ہمارے گھروں کو توڑ رہے ہو, تم ہم کو پیٹ رہے ہو, نوجوانوں کی جوانی کو جیل میں ڈال کر برباد کر رہے ہو, اللہ بدلا لے گا, ہم کچھ نہیں کریں گے انشاءاللہ. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, حوصلوں کو بلند رکھو. جب خبیب بن عدی پر ظلم ہوتا تھا تو ایک صحابی رسول تھے, سعید بن امیر کا نام تھا, وہ سیریا کے گورنر بن گئے تو راتوں میں بعض وقت تو بے ہوش ہو جاتے. فاروق اعظم خلیفہ تھے, ان سے پوچھا کہ سعید بن امیر کیا ہے؟ بولے میں اس وقت خبیب بن عدی کے پر ظلم کیا جاتا تھا دیکھتا ہوں تو بے ہوش ہو جاتا ہوں. تو تم سمجھ رہے اللہ نہیں دیکھ رہا ہے, اور آپ ہم سمجھ اللہ دیکھ رہا میرے بھائی, اللہ سب کچھ کرنے والا ہے. اور اگر تمہارے دل میں ذرا سا بھی یہ خیال پیدا ہے یار بڑی بے بسی ہے یار, بڑی بے بسی ہے یار, کیا ہو رہا ہے یہ؟ میرے دوست غزہ کو یاد کرو, 65,000 شہید ہو گئے. کتنے؟ 65,000 غزہ میں شہید ہو گئے. اور کیا بول رہے ہیں, مرنے کو تیار ہے مگر ظالم کے آگے جھکنے کو تیار نہیں. غزہ کی مائیں اپنے بچوں کو اٹھا کر کہہ رہی ہے کہ بیٹا جا, بیٹی جا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا تو جا کر شکایت کرنا کہ دنیا اندھی ہو چکی تھی, ہمارے قتل کو نہیں دیکھ رہی تھی. باپ نوجوان بچے کی لاش کی طرف دیکھ کر کہہ رہا ہے بیٹا جا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ میں نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا. موجودہ دنیا میں اگر کربلا کی تاریخ کہیں پر دہرائی جا رہی ہے تو غزہ میں دہرائی جا رہی ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ہمتوں کو بلند رکھو. یہ دنیا دارالعمل ہے, یہ جنت نہیں ہے, دارالعمل ہے. یہ عمل کرنا ہے نوجوانوں, ہمت سے کام کرنا ہے. حوصلوں کو بلند رکھو. لاکھ مصائب اور مشکلات آ جائے, تمہاری طاقت تمہارا اتحاد ہے. احمد نگر کے لوگوں, اپنے اتحاد کو ٹوٹنے مت دو. یہ سب کوششیں کیا کی جا رہی ہیں کہ تم کو ایک موتیا پرو دینا, موتیا کو اس طرح تمہارے کو توڑ کے بکھر دیا جائے. تم متحد رہو, اللہ انشاءاللہ تعالی ہمارا حامی اور ناصر ہے. ہمیشہ یاد رکھو, ہمیشہ یاد رکھو, اللہ ہمارے لیے کافی ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل, حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اس چیز کو اپنے دلوں میں بٹھا لو نوجوانوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب محبت کا دعویٰ کر رہے تو مسجدوں کو آباد رکھو,
اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرو, اپنی بیویوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا. اگر بیوی غصہ بھی کرتی تو میری شادی ہو گئے قریب 30 سال ہو گئے, تو کامیاب شادی کا راز یہ ہے جو شادی کرنے والے ہیں نا, جو نہیں کرے. اب جو نہیں کرے انہوں بہت اوپر چلے گئے آج کل, کیا کر کے چھوڑ دیے ہوں گے, کیا چھوڑ. مگر اگر شادی کرے, بیوی غصہ بھی کرے تو بولنا ہو رحمت برس رہی, آج نیچے منڈی کر, کبھی آرگیو نہیں کرنا, اس میں کامیابی. اپنی ماؤں پر رحم کرو, اپنے ضعیف ماں باپ پر رحم کرو, اس معاشرے کی برائیوں کا خاتمہ کرو, پڑوسیوں پر رحم کرو, چاہے تمہارا پڑوسی ہندو ہو, مسلمان ہو, سکھ ہو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اب چوتھی بات یہ ہے کہ یہاں پر طوفان آیا, نگر میں قریب 16 لاکھ فصل کی زمین برباد ہو گئی. ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں, ہاں اس سے پہلے آئل آف محمد کے اوپر ایک واقعہ یاد آیا. ایک سید محمد مہدی صاحب ہسٹورین ہے, ان کی کتاب ہے. ان کے کتاب کے شروعاتی صفحات میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا. بہادر شاہ ظفر, کون ہے بہادر شاہ ظفر جانتے ہیں آپ؟ کتنے جانتے ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ. ارے تم نہ پڑھ رہے نہیں, خالی اب گھس جاتا اندر منہ میں فون تمہارے. بہادر شاہ ظفر آخری بادشاہ, 83 ایئرز اولڈ. جب پورے ہندو مسلمان آ کے بولے آپ کا جھنڈا لے کر ملک کو آزاد کروائیں گے انگریزوں کی غلامی سے, خیر وہ کوشش کامیاب نہیں ہو سکی, مگر بعد میں ہوئی. تو بہادر شاہ ظفر کو معلوم تھا کہ انگریز آ کر انہیں گرفتار کریں گے. کیا کیے, رات کے اندھیرے میں نکل کر حضرت محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء کے پاس چلے گئے. ان کے آستانے پہ گئے اور خوب رو رہے تھے کہ اللہ ہم کوشش کی, ہم کامیاب نہیں. خوب رو رہے تھے, انگریزوں سے اس ملک کو آزاد نہیں کروا سکے. تو اس وقت نظام الدین اولیاء کی درگاہ پر ایک شخص تھا, اس کو بولے دیکھو کل انگریز مجھے پکڑ لیں گے, شاید مار بھی دیں گے, میں تم پہ ایک امانت دے رہا ہوں, تم اٹھا کے رکھو گے نا یہاں پر. اس نظام الدین اولیاء درگاہ کے خادم نے بولا کیا ہے وہ امانت؟ تو بولے دیکھو ہمارے سلطنت مغلیہ میں ایک امانت 400 سال سے چلی آ رہی, وہ امانت میرے پاس ہے, میں تم کو تمہارے حوالے کر رہا ہوں, اس کے بعد میرا خاتمہ ہے. بولے کیا ہے؟ بولے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 منہ مبارک ہے, 3 بال ہے, میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں. یہ اپنے نبی رسول سے محبت تھی بہادر شاہ ظفر کو, امانت سمجھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو. بولے یہ لو رکھ لو. یہ آج بھی ربیع الاول کے مہینے میں نظام الدین درگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت, منہ مبارک کی زیارت ہوتی. تو یاد رکھو آئل آف محمد بولنا آسان ہے, پوسٹر اٹھانا یقیناً تمہاری ہمت کی مثال ہے, زبان سے پکار کر کہنا وہ تمہارا ایمان ہے. مگر اگر عاشق ہو تو جس سے عشق کرتے اس پر سب چیز فنا کر دینا. اور فنا کیا کرنا؟ اپنے آپ کو, اپنے نفس کو, تاکہ ہم اپنے نیک انسان بن جائیں. یہ یاد رکھو نوجوانوں.